السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ کا فضل و کرم، اس کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے جمع فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ جانتا ہے تو کہ تیرے رسول کے ذکر کی محبت میں ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، گنہگار ہیں۔ کل قیامت کے دن اس آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول فرما لیجیے اور ہمارے حق میں نصیب فرما دیجیے۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ہمارے شیرپورہ کی مختلف مسجدوں میں الحمدللہ یہ چوتھا پروگرام ہے۔ آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، اسی طریقے سے تیسری مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور اور مدینہ منورہ کے دور کے بارے میں آگے، چوتھی مجلس جو ہماری یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن اور شانتی کا کیا کیا پیغام دیا۔ میرے محترم دینی بھائی، اس بات کو سوچنے سمجھنے کے لیے ہم سب کو عرب کے اس زمانے کی طرف جانا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں صرف مکہ مدینہ ہی نہیں بلکہ جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا۔ ولادت باسعادت کے موقع پر ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، گھر میں بچی کی پیدائش باپ کے لیے ایک عار اور شرم کی چیز سمجھی جانا، کسی کے اوپر چھوٹی سی بات پہ ناحق ظلم و ستم کا بازار گرم کر دینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑوں کو دور زمانے تک لے کر جانا، طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا، یہ جزیرۃ العرب کی پہچان بن چکا ہے۔ دنیا منتظر تھی کہ آئے کوئی ایسا میسنجر، آئے کوئی رب کا کوئی ایسا پیغامبر جو ہم لوگوں کو ظلم و سسکتی ہوئی اس بھٹی سے باہر نکالے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، لوگ روشنی کے متلاشی تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم فرما کر، اس کائنات کے اوپر رحم فرما کر، انسانیت کے اوپر رحم فرما کر
مسلمانوں پر نہیں. یہ جملہ آپ اس سینٹنس پر غور کیجئے. اللہ نے انسانوں پر رحم فرما کر، کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کو صرف ہمارا ہی نبی سمجھ لیا، ہمارا ہی نبی سمجھ لیا. اسی لیے تو کچھ پڑھے لکھے غیر مسلم ہمیں شکایت کرتے ہیں اس بات سے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم یہ بات کہتے ہو کہ محمد صرف تمہارے نبی ہے؟ وہ تو کائنات کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اوپر، انسانیت کے اوپر رحم فرما کر اللہ نے محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے جو کارنامے شروع ہوتے ہیں، سیرت کو جاننا امت محمدیہ کے ایک ایک بچے، ایک ایک بوڑھے، ایک ایک جوان کے لیے ضروری ہے. جس نبی کو ہم اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہو اور اس نبی کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہ ہو تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا میرے بھائی. صرف ربیع الاول ہی کے مہینے میں نہیں، سال کے 365 دن میں جو ہماری ایک روٹین لائف ہے، ہم جو جیتے ہیں، ہماری زندگی کے گوشے میں جو ہم چیزیں شامل کرتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کھیل کود ہے، گھومنا پھرنا ہے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہماری طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ جانیں. آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ چیزیں بڑی سہولت کے ساتھ مل سکتی ہیں میرے بھائی، لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں. آپ سوچئے اور سمجھیے کہ غیر مسلم اس سے آگے بڑھ گئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات پر نہیں بلکہ آپ کے بتائے ہوئے طور و طریق اور سنتوں کے اوپر غور و فکر اور ریسرچ کرنا شروع کر دیا. غیر مسلموں نے اس بات پر ریسرچ کرنا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان یوں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے ہم کو سونے کا طریقہ سکھایا کہ داہنی کروٹ پہ سونا ہے، بائیں کروٹ پہ نہیں سونا ہے، چیت نہیں لیٹنا ہے، الٹا نہیں لیٹنا ہے. مسلمان کہتے ہیں ہمارے نبی نے داہنے طریقے پر سونا سکھایا. چلو اس پر ریسرچ کرو. انسان کی باڈی میں آخر وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بائیں طریقے پر لیٹنے میں، چیت لیٹنے میں، الٹا لیٹنے میں کیا کیا نقصانات. انہوں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے کہ محمد رسول اللہ جو ان کے نبی ہیں اور جن کو یہ پروفیٹ محمد مانتے ہیں اور جن کے طریقوں کے اندر کامیابی جانتے ہیں، یہ صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی اس میں کامیابیاں چھپی ہوئی. کیونکہ انسان جب بائیں کروٹ پر لیٹتا ہے تو دل بائیں طرف ہوتا ہے. انسان اس حالت میں سب سے زیادہ غافل ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ دل کے اوپر بوجھ پڑنے کی وجہ سے سب سے زیادہ غافل ہو جاتا ہے. اور جب سیدھا لیٹتا ہے، چیت لیٹتا ہے بالکل، تو کہتے ہیں اللہ نے جو یہ ریڑھ کی ہڈی پیچھے بنائی ہے اس کو ہلکا اللہ نے کراس بنایا. انسان کی پوری باڈی کا وزن اس کراس ہڈی کے اوپر جب پڑتا ہے تو بیک پین شروع ہو جاتا ہے، پیٹھ کا درد شروع ہو جاتا ہے. اور الٹا جب آدمی لیٹتا ہے تو یہ معدہ ہے، اس معدے کے اندر دن میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ کھانا بھرا جاتا ہے اور جب وہ دبتا ہے تو انسان کی پوری باڈی کو نقصان پہنچاتا ہے. وہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا، برابر ہضم نہیں ہوتا. لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کی سنت پر. مسلمان نہ معلوم کیوں اتنا پیچھے رہ گیا کہ جس نبی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، قرآن میں کہا گیا کہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی نبی کی سنت، اسی نبی کی سوال حیات، اسی نبی کی زندگی کو جاننے میں مسلمان اتنا پیچھے کیوں رہ گئے؟ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں میرے بھائی، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں.
اگر ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے نصاب کی اسکول کی چوپڑیوں کے اندر یہ بات نہیں ہے تو ہم ان سے تو شکایت نہیں کر سکتے. ہمارے مدرسوں کے اندر تو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. مدرسے کے باہر کی زندگی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام آپ نے کیا دیا. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ اسلام. اسی طریقے سے ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بہترین مسلمان بلکہ کامل ایمان والا، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. وہ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو، بلکہ اس کے پاس لوگ آئے تو کہیں کہ بھائی اس کی زبان بڑی پیاری ہے، اس کی زبان سے نقصان نہیں پہنچتا، فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے. فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم. تمہیں معلوم ہے کہ ایمان والا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا، مومن. مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئے تو اپنا خون اور اپنا مال وہاں محفوظ سمجھے، سیٹسفائیڈ ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ یہ وہ آدمی ہے جو میری ذات کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے مال کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر آپ ایسے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کامل ایمان والے ہیں. یہ نسائی شریف کی روایت. پتہ چلا قرآن کریم کی وہ آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو روایتیں، ان دونوں روایتوں میں امن و امان سکھایا گیا، معمون رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے زمانے میں مل رہی، لیکن 40 سال سے پہلے کی جو زندگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے بیچ میں ہے. مکہ والے آپ کو جانتے تھے صادق اور امین کے نام سے. بھئی کون ہے یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کون ہے یہ؟ تو کہہ رہے صادق ہے. اس سرزمین نے، مکہ کی سرزمین نے ان سے بڑا سچا کسی کو نہیں دیکھا. ارے یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس محفوظ رکھتے ہیں، ان کی ذات سے کبھی ذرہ برابر کسی کو نقصان نہیں پہنچتا. چنانچہ سیرت نگار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا. اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ لوگ پڑھتے ہو نا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دو صورتیں اللہ نے کب اتاری تھی. یہ دو صورتیں ملا کے 11 آیتیں ہوتی ہیں. یہ آیتیں اللہ نے اس وقت اتاری تھی جب لبید بن عاصم نام کے ایک آدمی نے اللہ کے رسول پر جادو کیا تھا. اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پانی مانگتے تھے، پانی آپ کو دیا جاتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ پانی مانگتے تھے اور فرماتے تھے مجھے پانی نہیں دیا آپ لوگوں نے. یعنی جادو کا اثر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا تھا. یہ لبید بن عاصم اور اس کی بچیوں نے اللہ کے رسول پر جادو کیا. بہرحال جب جادو پکڑا گیا، کنگھی اور اللہ کے رسول کے بال اور اس بال کے اوپر گھیرا لگا کر اور کنگھی کے اندر اس بال کو مدینہ کے باہر ایک ویران کنواں تھا جس کے اندر کوڑا کرکٹ اور کچرا ڈالا جاتا تھا، اس میں پتھر کے نیچے چھپا دیا. اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے. آپ نے نکلوایا اور قل اعوذ برب الفلق یوں کہہ کر ایک گرہ کھولتے تھے. 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، 11 آیتیں آپ پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھولتے گئے. اللہ نے اپنے نبی کے اوپر جادو کے اثر کو ختم کر دیا. صحابہ کو پتا چلا کہ لبید بن عاصم نے یہ حرکت کی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر میں نے نہیں روکا تو کوئی صحابی، خاص طور پر حضرت عمر، اس کی گردن کو الگ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ بتا کس کے کہنے پر تو نے میرے بارے میں جادو کیا؟ قربان جاؤ اس نبی پر، ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر کہ اس نے معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے اس نبی نے اسے بدلہ بھی نہیں دی۔ فرمایا میں اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میرے ایک ایک کام سے میں لوگوں کو امن سلامتی کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ محمد نے اپنی ذات کے لیے بدلہ لیا۔ کبھی بھی پوری زندگی میں کسی سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دی۔ 20 سال کی عمر مبارک ہے آپ کی، میں آپ کو مختصر سے اس وقت کے اندر 5 چیزیں جو امن اور شانتی کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور مدینہ المنورہ کی زندگی میں جو کام کیے ہیں، کام تو آپ کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے، اور ہماری حیثیت کیا میرے بھائیوں؟ سب سے بڑی بات کہ ہماری حیثیت کیا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کاج کو بیان کر سکے، جس کو کسی فارسی شاعر نے کہا 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال ادبی اس کا، کہ اس منہ کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو دوں پھر بھی یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام اس سے لیا جائے۔ یہ تو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ذکر ہماری زبان سے للوا لیا، ورنہ ہماری کوئی حیثیت تو نہیں ہے۔ ہم صرف 5 کام بیان کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی کا ایک حصہ بھی بیان نہیں ہوگا اس میں سے۔ میرے بھائیوں، مکہ المکرمہ کا ماحول میں نے آپ کو بیان کیا، پورے جزیرۃ العرب کا ماحول یہ ہے، ہر طرف لوٹ کھسوٹ مچی ہوئی ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عورت کو معاشرے میں ذرہ برابر عزت سے نہیں دیکھا جاتا، عورت کی معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے منظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مکہ کے ماحول میں۔ چنانچہ پہلا واقعہ جو امن، شانتی، سلامتی کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زمانے میں کیا، جبکہ آپ ابھی نبی بھی نہیں ہیں، نبوت آپ کو ملی بھی نہیں ہے، آپ کی عمر مبارک 20 سال ہے، 20 سال آپ کی عمر مبارک ہے کہ پورے عرب نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا ایسا معاہدہ حلف الفضول کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب والوں کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اس کا واقعہ کیا ہوا؟ عائل بن وائل نام کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ اپنا کاروبار کا سامان لے کر مکہ میں آیا تو زبیدی ایک مکہ کا مشہور خاندان تھا، مشہور فیملی تھی، بڑی بہادر بھی تھی اور پورے مکہ کے اندر ان کا ورچسو تھا۔ تو زبیدی نے وائل کے سامان پر قبضہ کر لیا اور پورا سامان لے کر گھر چلا گیا۔ وہ بیچارہ مظلوم آدمی مکہ کے ایک ایک گھر پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں سے منت سماجت کی کہ دیکھو میں ایک مسافر آدمی ہوں، اپنا سامان بیچنے کے لیے آیا تھا، زبیدی نے میرے پورے سامان کے اوپر قبضہ کر لیا، کیا تمہارے مکے کے اندر کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو غلط کو غلط بولے؟ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا کو نقصان ظالم کے ظلم سے اتنا نہیں پہنچتا جتنا کہ ہم جیسے لوگوں کے تماشائی بن کر دیکھے رہنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ بھائی تو غلط کر رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک، خالی مولویوں کی یا امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے،
فرمایا من رآ منکم منکرن، تم میں سے ہر ایک آدمی کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے فلیغیرہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اس کو جا کے کہو کہ بھائی یہ رونگ ہے، یہ غلط کر رہے آپ۔ اور اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، معاشرے میں آپ کا ورچسو نہیں ہے، آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے روک سکے، تو دوسرا آپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اپنی زبان سے روکو، اس کو کہو کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کیے ہوئے ہیں، آپ طاقتور ہیں، کمزور کو دبا رہے ہیں۔ اور اگر آپ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو روک سکے، تو فرمایا تیسرا آپشن بھی شریعت نے دیا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل کے اندر برا سمجھو کہ یار جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، کم از کم اتنا برا سمجھو۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، جب تمہاری حیثیت اتنی ہو جائے کہ تم کسی غلط کو غلط بھی نہ سمجھ سکو تو یوں سمجھ لو کہ ضمیر مر چکے ہیں، پھر اپنے آپ کو ایمان والا مت کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَذَا ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پھر یہ مت کہنا کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ آپ میں تو طاقت اپنے دل میں برا سمجھنے کی بھی نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، آپ کے لیے تو ایک کائنات بنائی گئی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اس سرزمین کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم ہو، یہ آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ اس عاص بن وائل نے جب مکہ کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے تو سب سے پہلا بیدار ہونے والا انسان جو تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ عبداللہ بن جدعان کے گھر تشریف لے گئے اور عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک میٹنگ بلائی، ورچس لوگوں کی میٹنگ بلائی، اور کہا کہ بھائی ہمارے مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی مسافر کے سامان کو لوٹ لیا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے خاندان، قریش کے بڑے بڑے خاندان ہیں، کوئی آدمی بولنے والا نہیں ہے کہ میں مسافر کے سامان کو نہ لوٹوں، یہ غلط ہے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں میٹنگ بلائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام لوگوں نے مل کر، کیونکہ عبداللہ بن جدعان کا خاندان بھی مکہ میں ورچسو والا خاندان تھا، اللہ کے رسول نے وہاں میٹنگ بلائی اور یہ معاہدہ ہوا، معاہدہ کاغذ پہ لکھا گیا، اگر کوئی آدمی کسی مسافر کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کا معاملہ کرتا ہے، اس کے سامان پر قبضہ کر لیتا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم مل کے جائیں گے، اس کو ظلم سے روکیں گے، اس کے سامان کو چھڑا کر جس کا لیا ہے اس کو واپس کریں گے، اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو مکہ سے شہر بدر کر دیں گے، ضلع وطن کر دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ مکہ کی سرزمین پر سب سے پہلا انصاف کی کوئی روشنی، انصاف کی کوئی پول پھوٹی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا چراغ جلایا تھا، لوگوں کو ایک امید بن گئی، یہ ہے عبداللہ کا بیٹا، یہی انصاف لے کر آئے گا، یہی مکہ میں امن اور شانتی کے ماحول کو لائے گا، یہاں سے ظلم و استبداد کا بازار ختم ہوگا، امن اور شانتی ہر جگہ پر پھیلے گی۔ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 20 سال ہے اور مکہ کی سرزمین پر پہلی مرتبہ کوئی معاہدہ ہو رہا ہے جس معاہدے کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دوسروں کے سامان پر قبضہ کرنا، مسافروں کو لوٹنا اور طاقتور کا کمزور کو دبانا، یہ سلسلہ مکہ کے اندر تقریباً ختم ہو گیا، کیونکہ ہر ایک کو ڈر لگنے لگا کہ عبداللہ کے بیٹے محمد، عبداللہ بن جدعان اور ان کے بھائی کھڑے ہو جائیں گے اور اگر ہم نہیں مانیں تو ہم کو مکہ سے نکال دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی پہل تھی امن اور شانتی کے بقا کو بنانے کے لیے اور مکہ کے ماحول کو سلامتی والا ماحول بنانے کے لیے اللہ کے رسول کا یہ پہلا کام تھا، معاہدہ حلف الفضول۔ تھوڑی بات کرتے ہم آگے چلتے، ابھی 5 چیزیں اور آپ کو بتانی ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ کو مضبوط کرنے کے لیے، گراؤنڈ کو اچھا بنانے کے لیے، مکہ کے ماحول کو دعوتی ماحول بنانے کے لیے
اور پرسکون ماحول بنانے کے لیے جو اللہ کے رسول نے کام کیا وہ تھا مواخات، عربی لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے آپس کی بھائی چارگی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا تو بہت کم لوگ تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، اور چچا ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالے، کیونکہ بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا، خاندان بڑا مضبوط تھا۔ اللہ کے ایک نبی گزرے جن کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو آرے سے چیرا گیا، کسی درخت کے اندر پناہ لینے کے لیے گئے تھے اور دشمن نے آپ کو آرے سے چیرا تھا، روایتوں میں ان کے متعلق آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آرا چیرتے چیرتے ان کے سر کے اوپر پہنچا تھا تب انہوں نے دل سے اللہ کی دعا کی تھی، کاش کہ میرا کوئی خاندان ہوتا، میرے بھائی ہوتے، میرا اپنا کٹمب ہوتا تو مجھے کوئی بچانے کے لیے آتا اور میں اکیلا یہاں پر مظلوم والی زندگی نہ جیتا اور مظلوم والی موت نہ مرتا۔ اللہ کو اپنے نبی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر آئے ہیں اللہ نے بہت بڑے خاندان کے اندر اتارا۔ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن اللہ کی سنت اور اللہ کے طریقے بھی کچھ ہیں کہ اللہ بھی چاہتے ہیں کہ انسان کو کام کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ کی ضرورت پڑتی، فیملی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں چچا ابو طالب اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے ہیں، مکہ والوں نے آ کے شکایت کی تمہارے بھتیجے کو سمجھائیے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے اور جن معبودوں کی ہم برسوں سے پوجا پاٹ کرتے آ رہے ہیں تمہارا بھتیجا کہہ رہا ہے کہ سب کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چچا ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا اور کہا کہ بیٹا دیکھو یہ مکہ والے تمہارے بارے میں کیا شکایت کرتے ہیں، اپنے چچا کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تمہارا چچا اس کو برداشت نہ کر سکے۔ مکہ والوں کی شکایت اللہ کے رسول کو بھاری نہیں پڑی، لیکن چچا نے جو یہ جملہ کہا کہ اپنے چاچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ چاچا برداشت نہ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی بھاری پڑی اور کہا کہ چچا سن لیجئے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب دوسرے ہاتھ پر مہتاب لا کر رکھ دے، یعنی سورج اور چاند لا کر رکھ دے، تب بھی میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رہی بات میرے بوجھ بننے کی تو آج سے ہی میں گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ چچا ابو طالب کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کو اپنے سینے سے لگا دیا اور کہا کہ جا کر تجھے جو کام کرنا ہو اور لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانا ہو بلا، جب تک یہ تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے مکہ میں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ تیری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ یہ فیملی سپورٹ تھا، سب سے زیادہ فیملی سپورٹ چچا ابو طالب کی طرف۔ دوسرا فیملی سپورٹ اپنے لائف پارٹنر یعنی اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے سب سے زیادہ سپورٹ میرے بھائی۔ اس لیے انسان کو اپنے گھر کے اندر سے بھی سپورٹ کا ملنا ضروری ہے، کسی بھی کام میں، چاہے وہ اولاد کی پرورش میں ہو، کاروبار کو چلانا ہو، خاندان کو جوڑ کر رکھنا ہو، کسی بھی کام میں سب سے زیادہ فیملی سپورٹ میں کی ابتدا اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنی لائف پارٹنر سے ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کو وحی اتری، جبرائیل علیہ السلام کو اوریجنل شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آسمان کے بیچوں بیچ لٹکے ہوئے ہیں، دو پر پھیلائے ہوئے ہیں، اوریجنل شکل کے اندر آپ کو دیکھ لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ چنانچہ گھر آئے اور گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، میرے اوپر گھبراہٹ سوار ہو گئی۔ تب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کیا کردار ادا کیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو چادر اڑائی اور کیا کہا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں ہوگا، آپ یتیموں کا سہارا ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بوڑھوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آپ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتے ہیں،
آپ ہر ایک کی ضرورت میں کام آنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وہ سینٹنس، وہ جملے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانے والے تھے۔ اسی لیے فیملی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ شروع میں ایمان لائے تو ان کو مکہ والے مشرکین مکہ کھل کر تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک کی ایک فیملی تھی، ہر ایک کا ایک بیک گراؤنڈ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم فلاں خاندان کے آدمی کو ماریں گے تو یہ لوگ الٹا ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ البتہ مکہ میں کچھ لوگ تھے جو حبشہ، ملک شام وغیرہ کے علاقے سے آ کر مکہ میں رہتے تھے، ان کو لوگ بڑا ستاتے تھے، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے، ان کو مکہ والے ستاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، وہ بھی مکہ کے باہر سے آئے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ماحول کو سکون والا بنانے کے لیے جو دوسرا کام کیا وہ یہ آپسی بھائی چارگی کا تھا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو آپس میں بھائی بنایا، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آپس میں بھائی بنایا۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں بنایا آپ نے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا بھائی نہیں ہوں۔ حالانکہ حضرت علی جب 10 سال کے تھے تب سے ہی اللہ کے رسول کے گھر میں ہی رہتے تھے، اللہ کے رسول نے آپ کی پرورش کر کے آپ کو بڑا کیا۔ کتنے صحابہ، تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ کتنے صحابہ کو آپس میں جو خاص طور پر باہر کے تھے ان کو مورل سپورٹ کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے مقامی لوگوں سے ان کی آپس کی بھائی چارگی کروا دی تاکہ مشرکین مکہ فوراً ان کے اوپر حملہ نہ کریں۔ یہی کام جب آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق تو پہلے تشریف لے گئے، کچھ صحابہ جو بعد میں آئے، آتے آتے تقریباً 45 صحابہ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ ان کو مورل سپورٹ کی ضرورت تھی، زمینی حقائق کی ضرورت تھی، کیونکہ کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے کسی سامان کی ضرورت، کوئی سامان نہیں تھا، بیوی بچے مکہ میں تھے، مدینہ میں ان کو کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ مدینہ المنورہ کے اندر مواخات کا کام کیا، یعنی آپس کی بھائی چارگی کا کام کیا۔ انصار صحابہ کو بلا کر کہا کہ مہاجرین لوگ ہیں، تم ان کی مدد کرو، ان کے رہنے کا انتظام کرو، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ چنانچہ انصار صحابہ نے بھائی چارگی کا حق ادا کر دیا۔ یہاں تک بات آئی کہ جس کے پاس 2 کھیت تھے، ایک کھیت اپنے بھائی کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا، 2 گھر تھے، ایک اپنے بھائی کو دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا۔ اگر کسی نے اوپر رہنے کا انتظام کر دیا تھا تو اپنے مہاجر بھائی کے لیے نیچے انتظام کیا، خود اوپر چلا گیا۔ ایک صحابی نے تو اپنے بھائی کو یہاں تک کہہ دیا میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کی عدت پوری کر کے تم اس سے نکاح کر لینا۔ حالانکہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن جذبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے انصار صحابہ یہاں تک تیار ہو گئے، کیونکہ 13 سال مکہ المکرمہ کی جو زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری، دعوت کا کام جیسا کرنا چاہیے ایسا کر نہیں پائے، کیونکہ ہر طرف سے مشرکین مکہ جو تھے وہ روڑا اٹکا رہے۔ اللہ کے رسول طائف بھی تشریف لے گئے، اللہ کے رسول طائف بھی تشریف لے گئے، اور طائف میں کتنا ستایا گیا میرے بھائی، کتنی مرتبہ قصہ سنا ہے ہم نے کتنی مرتبہ قصہ سنا ہے، فضائل اعمال میں بھی پڑھا اور دیگر بیانات کے اندر بھی سنا ہوگا کہ کتنا ستایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں۔ در یتیم میں ماہر القادری نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس دین کی خدمت کے خاطر مجھے اتنا تو پتا ہے کہ دیگر انبیاء کو جتنا ستایا گیا اس سے کہیں زیادہ آپ کو ستایا گیا، لیکن سب سے زیادہ آپ کو کہاں پر اور کس نے ستایا؟ حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت عائشہ فرمانے لگی ہے میرے آقا اگر آپ بتانا نہیں چاہتے نہ بتائیے، میں دوبارہ کبھی بھی اس طرح کا
سوال نہیں کروں گی، اور اگر میرے سوال سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کہیں یہ بتا دوں اللہ کے دربار میں شکایت نہ ہو جائے کہ دین کے خاطر تکلیف برداشت کی، اس کی بھی شکایت کر دی، اسی لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ اس دین کے خاطر مجھے سب سے زیادہ تمہارے ننیال والوں نے ستایا، کیونکہ حضرت عائشہ کی ماں طائف کے علاقے کی رہنے والی تھی، ان کا خاندان طائف کے علاقے کا تھا، اور فرمایا کہ تمہیں ستایا گیا ہے۔ پھر پورا نقشہ در یتیم کے اندر کھینچا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات طائف والوں نے بالکل نہیں سنی، آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، اخیر میں اپنے علاقے کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اسی طریقے سے اوباش اور بدماش قسم کے جو نوجوان تھے، ان کو پتھر لے لے کر اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیا، اور وہ تالیاں مارتے تھے اور گانے گاتے تھے، اللہ کے رسول کے اوپر پتھر مارتے تھے۔ ماہر القادری نے لکھا ہے اللہ کے رسول فرماتے وہ پتھر کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے طائف والوں، اگر پتھر مارنے میں تمہیں مزہ آتا ہے مارتے رہو، میری یہ بات ہے 3 طرف سے پتھر مارو، ایک طرف سے بند کر دو تاکہ میں تمہیں اللہ کی باتیں سنا سکوں، ایک طرف سے کم از کم بند کر دو تاکہ میں تمہیں اللہ کی باتیں سنا سکوں۔ میں تمہارے پاس کوئی روپیہ پیسوں کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف تمہیں ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف تمہیں بلانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائی جو یہ قصے سنتے ہیں نا، اور جب عمرہ میں جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں اور طائف کے علاقے میں پہنچتے ہیں، اور جب وہ منظر دیکھتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے خوب مارا، خون پورے بدن سے نکل کر آپ کی جوتیوں کے اندر آ گیا، اور خون کی وجہ سے آپ کی جوتیاں آپ کے پیر مبارک سے ایسی چپک گئی کہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ اس حالت میں ایک انگور کا باغ تھا، جس باغ کے مالک یہودی تھا، اس یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں پناہ لی تھی۔ جب وہ باغ آج بھی محفوظ ہے، اس باغ میں جب جاتے ہیں اور وہ منظر دیکھتے ہیں، مورخین بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ کے رسول تھک ہار کر یہاں پر بیٹھے تھے، خدائے پاک کی قسم چیخ نکل جاتی کہ جس نبی کی سنت ہم سے ادا نہیں ہوتی، اس نے ہمیں ہمارے چہروں پر داڑھی اور ہمارے ان سروں کے اوپر ٹوپیوں کے لیے اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں رکھنے کے لیے اس نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ مکہ سے طائف کا علاقہ اتنا دور سفر کر کے اچھی ایسی والی گاڑیوں کے اندر بھی جاتے ہیں نا میرے بھائیوں، 2.5-3 گھنٹے کا عرصہ نکل جاتا ہے، اور پہاڑی علاقہ ہے، گاڑیاں چڑھتے چڑھتے ہماری کمریں درست ہو جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہمیں ایسی گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے کیسے پہنچے ہوں گے؟ یہ تمام کام کیوں کیا میرے بھائیوں؟ ہم لوگوں کو ایمان کی حالت میں باقی رکھنے کے لیے۔ یہاں میں آپ کو امن اور شانتی کا پیغام بتانا چاہتا ہوں۔ وہ نبی جس نبی کے لیے پوری کائنات سجائی گئی ہے میرے بھائی، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا تھا آسمان سے کہ اس کے در یتیم کو اتنی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرزمین کے اوپر؟ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے تڑپ رہے ہیں، فرشتوں نے جا کے اجازت مانگی ہے، اللہ آپ اجازت دے دیجئے، ہم جا کے ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں گے جنہوں نے محمد رسول اللہ کو ستایا۔ اللہ نے کہا جاؤ اگر تمہاری مرضی ہے۔ ملک الجبال جو پہاڑوں کا بادشاہ ہے وہ فرشتہ آیا، اللہ نے کہا جاؤ، لیکن جا کر ان پہاڑوں کو ملانے سے پہلے میرے حبیب کی مرضی معلوم کر لینا کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آسمان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، آپ کی تکلیف فرشتوں سے دیکھی نہیں گئی، ہم نے اللہ سے ریکویسٹ کی ہے، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اور ہم آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا ہے، لیکن بات یہ ہے اللہ نے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے میرے رسول کی مرضی کو معلوم کر لینا۔ حضور کے چہرے پر چمک آ گئی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ڈائریکٹ عذاب نہیں اتارا، میری مرضی پر موقوف کر دیا۔ اگر تو نے میری مرضی پر موقوف کیا ہے مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ آج نہ صحیح کل یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، ان کی اولادیں ایمان لے آئے گی۔ اللہ کے رسول کا وہ پیارا جملہ تھا میرے بھائیوں، ہم ہندوستانیوں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جملے کے اوپر پلے ہوئے ہیں کہ سن ہجری 70 کے اندر اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جو اسلام آیا ہے محمد بن قاسم ثقفی کے واسطے سے، وہ محمد بن قاسم اسی طائف کے علاقے کے رہنے والے، اسی طائف کے علاقے کے رہنے والے، کہ اللہ کے رسول کے اس مبارک جملے کا اثر ہے میرے بھائیوں۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس آقا کے اوپر۔ آپ نے فرمایا کہ فساد مچانا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ محمد نے اپنے لیے بدلہ لے لیا، میں نے تو ان کے پتھر مارنے سے پہلے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ آپ پورے جزیرۃ العرب میں ایک امن کی فضا قائم کرنا چاہتے تھے میرے بھائی۔ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد جب یہ مواقعات ہوئی تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، مسجد نبوی بنائی۔ اور مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی میرے بھائیوں، وہ مسلمانوں کی کورٹ کچہری بھی تھی، وہ باہر کے دیش کے جو ڈیلیگیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے مدینہ المنورہ آتے تھے، ان کے لیے وہ مسجد عبادت کی جگہ بھی تھی، ان کے لیے وہ گیسٹ ہاؤس بھی تھا، ان کے لیے وہ ہوٹل بھی تھی، تمام چیزوں کا انتظام اسی جگہ اسی مسجد نبوی کے اندر کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنے جھگڑے فسادات لے کر آتے تھے، اللہ کے رسول وہی سلجھاتے تھے۔ اگر کوئی قیدی بنا کر لایا جاتا تھا اسی مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا بھی جاتا تھا۔ کوئی بھی مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے، ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب بھی کر دیا، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، اللہ کے رسول کے اوپر قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو ٹوکا، کیا کرتے ہو؟ اس آدمی سے بیچارے سے پیشاب ہو گیا، تم اور زیادہ اس کو ٹوکتے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، وہ بعد میں ایمان لائے۔ وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں، خدائے پاک کی قسم اتنا محبت کرنے والا اور اتنی شفقت سے بات کرنے والا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے پیشاب کر لیا تھا، مجھے پاس میں بلایا، سینے سے لگایا، میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور کہا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بول و براز کی جگہ نہیں ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے باہر جانا چاہیے۔ یہ جملہ اس نبی نے اتنی محبت کے ساتھ کہا تھا کہ میں اپنے گھر بھی واپس نہیں جا سکا، اس سے پہلے میں نے اسلام قبول کر لیا ان کے ہاتھ سے۔ چنانچہ تیسرا کام جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ تھا میثاق مدینہ، کیونکہ مدینہ کی سرزمین بھی اتنی آسان نہیں تھی کہ آپ کو ایسے ہی دعوت کا کام کرنے کا موقع مل جاتا۔ مدینہ کے اندر یہودی تھے جو انتہائی چالاک مکار ترین قوم، میں تو چالاک نہیں بولتا ہوں کیونکہ چالاک ایک اچھا لفظ ہے، ان کے لیے مکار کا لفظ بولنا چاہیے۔ مکار ترین قوم ہے وہ، اور خاص طور پر 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ 3 بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبیلے تھے اور بڑے ماتھے سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، مدینہ کے بازاروں میں سب سے زیادہ انہی کا سامان اترتا تھا۔ مدینہ کی کھجوریں یہی لوگ جا کے ملک شام کے اندر بیچتے تھے، تو سب سے بڑے بزنس مین بھی تھے، پاور کے اندر تھے۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہ کر مدینہ المنورہ میں کام کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے میثاق مدینہ کی بنیاد ڈالی، مسجد نبوی بنائی، صحابہ کو بلایا، تمام مسلمان خاندانوں کو بلایا، مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ پھر معلوم کیا کہ اب کون کون مدینہ میں رہتے ہیں، تو بتایا گیا کہ 3 بڑے بڑے خاندان یہاں پر رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سرداروں کو بلایا اور ان سے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں سب سے پہلی بات یہ آئی کہ ہم اس مدینہ المنورہ کو اسلامی ریاست کے نام سے بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ بنے کہ یہاں سے پوری دنیا کو امن، شانتی، سلامتی، محبت کا پیغام جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس سرزمین کے اوپر خون خرابہ ہو، لوگ آپس میں لڑے ایک دوسرے کے لیے۔ اسی لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں اس بات کا معاہدہ کرنے کے لیے کہ اگر کوئی باہر کی طاقت ہم پر یا تم پر حملہ کرتی ہے، ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں۔
چاہے کوئی آپ کو ستانے کے لیے آئے گا ہم بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے، اگر مکہ والے ہمیں ستانے کے لیے آئیں گے تب بھی آپ کو ہمارا سپورٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تھا میثاق مدینہ، کیونکہ اللہ کے رسول پورے مدینہ کے ماحول کو امن سلامتی کا ماحول بنانا چاہتے تھے، اس لیے میثاق مدینہ کی بنیاد ڈالی۔ پھر آپ کے اس کے بعد باہر دور دراز کے علاقوں سے بڑے بڑے ڈیلیگیشن اللہ کے رسول کے پاس آتے گئے۔ حالانکہ یہودی سدھرنے والی قوم نہیں تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے معاہدہ تو ضرور کر لیا، اس کے باوجود مکہ والوں سے مل گئے۔ بلکہ ایک موقع تو ایسا آیا، کسی بات پر مشورے کے لیے اللہ کے رسول کو بلایا، اللہ کے رسول ایک دیوار کے پاس کھڑے ہیں، انہوں نے اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیا کہ جب اللہ کے رسول دیوار کے نیچے آئیں گے نعوذ باللہ اس پتھر کو گرا دیں گے تاکہ آپ کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ تو یہودی سدھرنے والی قوم نہیں تھی، انہی کے اندر بڑے بڑے منافقین تھے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سب سے بڑا منافقوں کا سردار، اتنا بڑا منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے رسول کو سب کچھ پتا تھا، بلکہ مدینہ میں کون کون منافقین ہیں ان تمام کی فہرست بنا کر اللہ کے رسول نے اپنے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھی۔ حضرت حذیفہ کے پاس پوری لسٹ تھی، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول نے کسی کے منہ پر یہ نہیں کہا کہ تم منافق۔ کیوں؟ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کا ماحول خراب ہو، مدینہ میں امن اور شانتی بنانا چاہتے تھے۔ یہی عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کر رہا ہے کہ جانا اور محمد کو کہنا کہ اپنا کرتا نکال کر دے اور مجھے انہی کے کرتے کے اندر دفنانا، مجھے انہی کے کرتے کا کفن پہنایا جائے اور جا کر کہنا کہ میری نماز جنازہ آپ ہی پڑھاؤ۔ چنانچہ ان کا بیٹا آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہنے لگا کہ آپ کا جبہ مبارک دیجیے، میں اپنے ابا کو کفن پہنانا چاہتا ہوں، میرے ابا کی آخری وصیت، اور میرے ابا کی وصیت تھی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ صحابہ نے بہترا منع کیا، کتنے صحابہ نے روکا، حضرت عمر نے تو کہا یا رسول اللہ ہرگز مت جائیے، اگر آپ نماز جنازہ اس کی پڑھائیں گے تو دیگر جو منافقین ہیں وہ شیر بن جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ عبداللہ اپنی جگہ پر صحیح تھا، اس لیے تو اللہ کے رسول نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن اللہ کے رسول اسی سلامتی، امن، شانتی، مکہ مدینہ کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، آپ نے جبہ مبارک بھی دیا، آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ حالانکہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، بعد میں آتے ہی فوراً آیت نازل ہوئی فَلْيَحْمِ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، والی آیت، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے میثاق مدینہ کی بنیاد ڈالی امن اور سلامتی کو باقی رکھنے کے لیے میرے بھائی۔ اور چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں وہ تھا صلح حدیبیہ، سن ہجری 6 میں جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے اپنے بیوی بچوں سے دور، 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہر ایک کو اپنے بیوی بچے یاد آنے لگے، سب نے کہا یا رسول اللہ چلیے نا مکہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، 6 سال ہو گئے بیوی بچوں کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کے شوق کو دیکھ کر فرمایا کہ چلو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ، 1400 صحابہ کی ایک جماعت لے کر آپ نکلے۔ مکہ پہنچنے والے تھے کہ اس سے پہلے حدیبیہ نام کی ایک جگہ ہے، اس جگہ کے اوپر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول کا راستہ روک لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ تو مکہ سے نکل رہے تھے اور کتنے لوگوں کو اپنے پاس مدینہ بلا لیا ہے، پھر کیوں آئے ہو مکہ کے اندر؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ہمارے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے اور چلے جائیں گے۔ بات چیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، واپس آنے میں دیر ہو گئی، افواہ اڑی، بات اڑی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اس وقت صحابہ جوش میں آ گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، اگر انہوں نے حضرت
نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے تو عثمان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ ہم لوگ لے کر جائیں. اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. پتا چلا کہ خبر جھوٹی تھی. بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مکہ والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں معاہدہ ہوا. صلح حدیبیہ اسی کو کہتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کو اس بات کے اندر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے امن کو باقی رکھنے کے لیے, شانتی کو باقی رکھنے کے لیے تمام شرائط کے اوپر آپ نے رضامندی ظاہر کر دی. حالانکہ مکہ والوں نے کتنی کڑی شرطیں لگائی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی آدمی مدینہ آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور اگر آپ کا کوئی آدمی مکہ میں ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. بالکل بالکل مخالف شرط. دوسری شرط انہوں نے لگائی کہ اس سال تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا, عمرہ تو ہم کسی بھی حالت میں آپ کو کرنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں, اپنے گھر سے اٹھنیاں لے کر چلے ہیں, پوری تیاری سے آئے ہیں. انہوں نے کہا اس سال تو عمرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے, آپ کو واپس جانا پڑے گا. آئندہ سال آنا وہ بھی 3 دن کے لیے, اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے, تب جا کے ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر ہاں 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 ٹھیک ہے جیسا آپ لوگ کہو, جیسا آپ لوگ کہو. اللہ کے رسول ہر بات پر رضامندی ظاہر کر رہے. حد تو اس وقت ہو گئی جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو معاہدے کی پہلی لکیر, پہلی لائن کیا تھی؟ هذه الرسالة من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى کفار مکہ, کہ بھئی یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور مشرکین مکہ کے بیچ میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہر جائیے, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں. اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ یہ جو آپ نے رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹا دیجئے, آپ کو مٹانا پڑے گا. یہ لکھنے کا کام حضرت علی کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا علی رسول اللہ مٹا دو, تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے لفظ سے تو مٹا دوں, یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, میں ہی اپنے ہاتھ سے مٹا دیتا ہوں. حضرت عمر تیش میں آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل میں سچا نبی ہوں. کہ پھر آپ اتنا جھک کر تمام باتوں کے اوپر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ, اللہ کی طرف سے مجھے بہت بڑی فتح کی امید ہے, اللہ بہت بڑی فتح دے گا. چنانچہ سوانح نگار اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ, یہ صلح حدیبیہ بعد کے لوگوں نے اس کو دین کی دعوت سمجھ کر قبول کی, اور ابھی واپس ہی جا رہے تھے کہ اللہ نے آیت اتاری انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنا دی ہے. چنانچہ میرے بھائیوں 1.5 سے 2.25 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ فتح کر کے عنایت فرمایا. یہ امن اور شانتی کو باقی رکھنے کے لیے وقت ہوتا جا رہا ہے. میں آخری چیز آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے پیغام, سلامتی اور شانتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے 5واں کردار کون سا ادا کیا؟ وہ تھا فتح مکہ کا. میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں تب آپ کو کتنا بھاری پڑا تھا؟ آپ نے مکہ کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا تھا اے خاک مکہ خدا کی قسم تو مجھے بہت زیادہ پیاری ہے, اگر میرے علاقے کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا. اتنی تکلیف آپ کو ہوئی. اکیلے نکلے حضرت ابوبکر کو لے کر, 8 سال کے عرصے کے بعد جب مکہ فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ, 10,000 کا لشکر ہتھیاروں سے لیس, چاہتے تو چٹکی کے اندر پورے مکہ والوں کا صفایا کر سکتے تھے. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا, میں قصے کو مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ مکہ فتح ہوا تو ایک صحابی جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اپنے تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے, ہم ہر ایک سے اپنا بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. چنانچہ فضل بن عباس کو بھیجا کہ جاؤ وہ کون ہے ان کو پکڑ کے لاؤ.
چنانچہ وہ صحابی کو لایا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیا اعلان کر رہے ہو تم، الیوم یوم الملحمہ، بدلے کا دن ہے؟ نہیں، اپنا سینٹینس بدلو، جملہ بدلو، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے میرے بھائی۔ انسانیت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، پوری انسانیت کے اندر آپ کو ایک ایسی مثال نہیں ملے گی جس کے پیچھے 10,000 کا لشکر ہے اور آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اليوم یوم المرحمہ، من القى السلاح فهو آمن، من اغلق الباب فهو آمن، من دخل في دار ابی سفیان فهو آمن۔ اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، سنو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، تم تمام لوگ آزاد ہو، جو بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ امن شانتی والا ہو گیا، جو ہتھیار ڈال دے گا وہ امن والا ہو گیا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں، ابو سفیان نے بہت نقصان پہنچایا تھا اللہ کے رسول کو، لیکن اللہ کے رسول ایسے ماحول میں بھی بدلہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ ابو سفیان کو اونچا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امن، جو دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن۔ یہ سلامتی اور امن اور شانتی کا وہ پیغام تھا میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر بلکہ پوری کائنات میں، پوری انسانیت کے اندر آپ کو اس کی ایک مثال نہیں مل سکتی۔ میں نے ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس کو انگریزی میں ایسے بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم تاریخ داں اور دانشوروں کی نظر میں، یعنی غیر مسلموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ تو مضمون الحمدللہ دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے لیے میں نے لکھا تھا، بعد کے لوگوں نے اس کو پسند کیا تو میں نے اس کو گجراتی میں لپیانتر کیا، یعنی وہ اردو ہے یعنی لپی اس کی گجراتی ہے۔ آج افسوس ہے کہ میرے پاس وہ 5 یا 6 نسخے ہی تھے، اس لیے میں اس کو لے کر آیا ہوں، زیادہ ہوتا تو آپ لوگوں کو دیتا، ایک 5 یا 6 نسخے ہیں تو ہر ایک مسجد کے اندر ایک اس کو رکھ دیا جائے گا، آپ لوگ اس کو پڑھیے کبھی کبھی تھوڑا وقت نکال کے، کہ دیکھیے جو نبی ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہے، دنیا کے بڑے بڑے مورخین چاہے وہ یورپ کے ہوں کہ ہندوستان کے ہوں یا افریقہ کے ہوں، دنیا کے کسی بھی کھنڈ کے ہوں، لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امن اور شانتی کی محمد سے بڑی مثال دنیا میں نہیں سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا جس نے دنیا کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ یہ آج دنیا بن ہمن کے نعرے لگاتی ہے، بن ہمن کے نعرے دنیا آج لگاتی ہے، یہ بن ہمن کا نعرہ اس انسانیت کو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے دیا تھا، یعنی آپ نے نبوت کی بات بعد میں بتائی ہے، اس سے پہلے انسان کو انسانیت سکھائی۔ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے ربیع الاول کی اس میسج کے عنوان سے کہ ہم اس نبی کی سیرت کو پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ اس نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کسی بچے کے باپ ہیں تو باپ ہونے کے اعتبار سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے، کسی بیوی کے شوہر ہیں، شوہر ہونے کے حساب سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، بزنس مین ہے آپ، تاجر ہیں، تاجر ہونے کے حساب سے آپ کی زبان کیسے مٹھاس والی ہونی چاہیے، اور تجارت کے میدان کے اندر آپ کس طریقے سے کاروبار کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے۔ مدینہ کے صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اچانک بازار میں آ گئے اور آ کر آپ نے پہلی مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا، یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت۔ کہتے تاجر کا لفظ مدینہ کے بزنس مینوں کو اتنا اچھا لگا اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم تاجروں کے لیے، ہم بزنس مین کے لیے پہلے کسی اور برے لفظ سے بلایا جاتا تھا، آپ نے ہم کو تاجر کہہ کر پکارا۔ ہر زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کہیں نہ کہیں میرے بھائی سبق ملے گا، لہذا ہمیں آپ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا
جوڑ دیے، دنیا بدیا پیغام سکو انسان کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے شاہد کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن نے دنیا کو کیا کیا نہیں دیا ہے، کتنا بیان کرو گے راتیں تمہاری ختم ہو جائے گی، اس محسن اعظم نے شاہد کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ اب اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جاری، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف درود شریف پڑھ لیجیے میرے بھائیو۔ سیرت کی بڑی مبارک مجلس ہے، درود شریف کی بڑی فضیلتیں ہیں، بعض ایسی ایسی درود شریف علامہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ آج صبح میں نے پڑھا اور فرمایا کہ آپ کو جون سی بھی پریشانی، پرسنل لائف کا کوئی پرابلم ہے، گھریلو کوئی پرابلم ہے، بزنس کا کوئی پرابلم ہے، کتنا بھی کوئی بھی پرابلم ہو، ہر چیز کا علاج اللہ نے درود شریف کے اندر رکھا، لہذا کثرت سے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لمبے لمبے درود اگر آپ کو نہیں آتے ہیں تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ میں درود آ گیا، وسلم میں سلام آ گیا، دونوں آ گیا۔ آپ گاڑی پہ پڑھ سکتے ہو، بائک پہ پڑھ سکتے ہو، دکان میں پڑھ سکتے ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا ہمارا ہر انسان اپنے گھر میں جا کر بیوی بچوں سے مشورہ کر کے ایک عدد متعین کرو، ایک عدد متعین کرو کہ ہمارے گھر سے 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ بیوی کو کہو کہ تم 300 پڑھو، میں 300 پڑھوں گا، بچے اتنے پڑھیں گے، اس طریقے کا معمول بناؤ اور لاکھوں کی تعداد میں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو جس نے پوری زندگی ہم لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ میرے بھائی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرما، اے اللہ جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ کیے ہو اے رب کریم اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما، اے رب کریم اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما، اے رب کریم اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما۔ یہ بڑی مبارک مجلس ہے، اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیری قسم کھا کے کہتے ہیں کوئی دوسرے ارادے سے نہیں آئے، تیرے اور تیرے نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اچھے ارادے سے آئے ہیں، بس یہی ہماری پونجی ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کو تیرے دربار میں پیش کر سکے۔ اے رب کریم، اے رب کریم اس دن میں تیرے اور تیرے رسول کی محبت لے کر آئے ہیں، اے رب کریم اس دن میں تیرے اور تیرے رسول کی محبت لے کر آئے ہیں، اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دیجیے، اسی کے صدقے ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے رب کریم ہمیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پیغام امن اور شانتی اور سلامتی پھیلانے والا، دنیا میں ہم بھی محمد کے اس پیغام کو کونے کونے میں عام کریں، ہم بتائیں دنیا والوں کو کہ تم محمد کو نعوذ باللہ غلط نہ کہو، ان کی تعلیم کو غلط نہ کہو، یہ تو صرف اور صرف سلامتی پھیلانے آئے ہیں، اس پیغام کو عام کرنے والا ہمیں بھی بنا دیجیے۔ اے اللہ رسول پاک کے اس پیغام کو ہم اپنی پوری جسم سے پھیلائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ محمد کے ماننے والے ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دیجیے، ہمیں محمد رسول اللہ کے سنتوں سے پیار عطا فرما دیجیے، آپ کے بتائے ہوئے طور و طریق کو اپنانے والا بنا دیجیے۔ اے رب کریم سیرت کے تمام اجلاس، سیرت کے تمام پروگرام جو بھی کر رہے ہیں، اے اللہ یہاں کے علماء کرام اور یہاں کے مسجدوں کے ذمہ داران اور نوجوان حضرات جو اس کے پیچھے اپنا وقت لگا رہے ہیں، اے اللہ
یہ تمام تیرے نبی کی محبت میں کر رہے ہیں، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یہ جس بستی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے اے اللہ ہمارے مائیں بہنیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کو نواز دے، بچوں کو نواز دے، بوڑھوں کو نواز دے، جوانوں کو نواز دے، مردوں کو نواز دے، عورتوں کو نواز دے، ہر ایک کو محمد کے طریقوں سے پیار اور محبت عطا فرما دیجیے اے رب کریم، سنتوں میں پیار اور محبت عطا فرما دیجیے اے رب کریم، وہ تمام طریقوں پر چلنے والا بنا دیجیے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ان طریقوں سے دور کر دیجیے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں اے رب کریم، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے اے رب کریم، محمد کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دیجیے، محمد کے پیغام کو عام کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ، ہم میں سے یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک انسان کی طرف سے ان کا نام لے کر تیرے رسول کے روضے مقدس کے اوپر ہمارا صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے، ہمارا صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے، اس نبی کو شایان شان بدلہ عطا فرما دیجیے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما دیجیے، اس مقام محمود تک پہنچا دیجیے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، اس نبی کو مقام محمود تک پہنچا دیجیے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے اے اللہ، جو مانگا اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے باقی رہ گیا ہو، مانگنا چاہیے اور نہیں مانگ سکے ہو، اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دیجیے، ہماری اس مجلس میں، ہماری اس بستی میں جو بیمار ہو اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو قرض دار ہو ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ جو بے جوڑے ہوں ان کے بہترین جوڑے کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ جو بے اولاد ہوں ان کو بہترین اولاد عطا فرما دیجیے، جو نرینہ اولاد کی چاہت رکھتے ہو اے اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دیجیے، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے خصوصی فضل اور کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الف الف مرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔